الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله رسوله النبي الكريم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی فرقہ وہی یاسین۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے، فضل ہے کہ حق تبارک تعالیٰ جو ہمارا اور آپ کا کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی ضرورتوں سے فارغ کر کے ایک مقدس و بابرکت ایسے مجلس، جس مجلس میں مغفرت کا وعدہ ہے، ایسے پاک اور پوتر مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب شکر طور پر کہیے سب الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح علماء اور اس طرح بابرکت والی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ بالکل اٹل اور متعین ہے۔ انسان، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا مقصد بتا دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ انسان کامیاب کس طریقے سے ہو سکتا ہے اور ناکام کس طریقے سے ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت کو بار بار سنتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن میننگ اور معنی اور مطلب کو سمجھے بغیر پڑھ دیتے ہیں تو وہ لطف، وہ لذت، وہ مزہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارا گانا سنتے ہیں، جیسے کہ فلم نکلا پشپا فلم کا، بہت ایسا گانا ہے، اس کا طرز کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے اسٹائل کو سمجھتے ہیں، اور اس کے جو نخرے ہیں، باڈی لینگویج ہے، الفاظ ہے، سب سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس زبان کو ہم نے اپنے ذہن میں ڈال لیا ہے، اس زبان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آج ہر چیز سمجھتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے، انگریزی ہو، ہندی ہو، بنگلہ ہو، سنسکرت ہو، ہر الف سمجھتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جن اور انسان کو پیدا کرنے مقصد کیا ہے؟ میری عبادت کرے۔ کس کی عبادت؟ خالص اللہ کی عبادت۔ کیسی عبادت؟ من چاہا نہیں، رب چاہا عبادت۔ میرا من کیا تو نماز پڑھ لیے، دل چاہا تو عقیدہ کر لیے، دل چاہا تو خطرہ کر لیے، دل چاہا تو فجر نماز پڑھا، دل نہ چاہا تو جمعہ کی نماز نہیں پڑھے۔ نہیں، دل چاہا نہیں، کیا چاہا؟ رب چاہا، اللہ چاہا عبادت ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کیا ہے ہمارے لیے، کہ حضور فرماتے ہیں انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس طرح عبادت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا کس طرح عبادت؟ کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں، اس طرح عبادت کرے۔ اگر یہ تصور، یہ خیال، یہ گمان، یہ وہم نہیں ہو پا رہا ہے، اتنی ایمان کی تازگی، اتنی قوت، اتنی طاقت نہیں ہے، تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ عبادت اس طرح کرنا، تب جب ہم اور کیا اللہ کے حق ادا کر سکتے۔ لیکن دیکھا جائے ہم کوئی عبادت کرتے ہیں خالص رضا الہی نہیں، مثال طور پر ابھی مدرسے کے چندے چلتے ہو یا جلسہ جلوس ہو رہا ہے، ہم کس لیے دیتے ہیں؟ بس الاؤنس ہو جائے، میرا نام ہو جائے، تعریف ہو جائے، بس کافی ہے۔ کوئی کسی دعا خیر میں آ گئے، شادی میں آ گئے، کسی غریب کو دان خیرات کر دیے، بس تعریف ہو جائے۔ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا نزدیک خالص ہونا چاہیے، خالص رضا الہی، خالص اللہ کو راضی کرنا مقصود ہونا چاہیے، تب جا کر ہم اور کیا ہو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بات
ایک واقعے سے پہلے جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہم سب چاہتے ہیں اللہ سے محبت کرنا، ہم سب چاہتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی، لیکن وہ محبت لوگوں کو دکھاوا کا نہیں، وہ محبت بیوی کو دکھانے کا نہیں، وہ محبت پڑوسی کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ محبت کس کو کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت ہو۔ سچی محبت کی پہچان ہے کہ اللہ کی اتباع کرنا، اللہ کے حکام کا مان کر چلنا۔ اللہ تبارک دین نے کتنے وقت فرض کیے نماز؟ 4 وقت۔ کتنے وقت؟ 5 وقت نماز فرض کی، یہ اللہ کے حکام ہے۔ اللہ سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنا۔ ہم آپ واقعہ سنتے نہیں، معراج پر اللہ تعالیٰ سے ملا 5 وقت نماز، معراج پر، حالانکہ تمام احکام جمعہ میں امام سے بیان کیے نا، تمام احکام اللہ تعالیٰ زمین میں دیا، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایمان ہے، اتنی قیمتی دولت، اور والدین کے فرمان ہے، قرآن مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین دیا، کتنی قرآن مقدس۔ اللہ خود فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن، اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا کیا ہوتا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن مقدس کو زمین عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن نماز کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کے پہلو کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش پر، اللہ جہاں ٹھکانے وہاں پر اللہ تعالیٰ بلا کے دے رہے ہیں، کس لیے؟ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ تو یہ 5 وقت نماز اللہ کے حکام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ کا حکم کو ہم اگر آپ مانیں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلا نمبر کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قرآن آگے فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو، تو یوں مانا جائے گا تم اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے۔ اور آج ہم غور کریں کتنے کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کرتے ہیں اور کتنے کام حضور کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آج کہا جاتا ہے صبح سے اٹھتے ہی پہلے نوجوان کیسے کرتے ہیں؟ سیب کرتے ہیں، معذرت ساتھ بات حق ہے لیکن کڑوی ہے، حقیقت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بس فلانا کہہ دیا کہ بھائی یہ سنت ہے، جیسے مثال طور پر ناراض نام بہت سارے کیا کر دیکھ رہے ہیں، میں مسجد میں آ کر کوئی کیا کر ناپ کے اوپر ہاتھ مان رہا ہے، کوئی ناپ کے نیچے ہاتھ مان رہا ہے، کیا سنت ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہہ دیا، اپنی جگہ پر ہے، سنت تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے، ناپ کے اوپر باندھنا، ناپ کے نیچے باندھنا، ہاتھ چھوڑ کے باندھنا۔ لیکن ایک عمل کس نے کہا؟ یہ عمل حضور کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کب ہے؟ اب کا دور کا ہے۔ اب یہ بتائیے جس نے جو عمل صحابہ نے دیکھا اور جس نے صحابہ کو دیکھا وہ زیادہ بہتر کہہ سکتے ہیں جو 15 صدی کے بعد بہتر کہہ سکتا ہے؟ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحیح بتائیں گے نا، جس نے نبی کی بات سمجھ پا رہا ہوں میں تو، جو شخص جو آدمی نبی کو دیکھ رہا ہے اور جس نے نبی کو اس کو دیکھ کر جو نقل کر رہا ہے، آج جو 15 صدی کے بعد بیان کر رہا ہے، حق کس کی بات ہوگی؟ جس نے صحابہ کو دیکھا ہے اور صحابہ حضور کو دیکھے، اس کا عمل کو چھوڑ دیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کا عمل کو سن لیے، دیگر چھوڑ دیے، چلے ٹھیک ہے وہ سنت عمل ہے۔ تمام کو متفق علیہ ہے کہ داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ واجب فرض ہے، داڑھی رکھنا واجب فرض ہے، اور داڑھی کے ساتھ ساتھ کوئی اگر زندگی کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اور دیگر جو عمل ہے، جتنی بھی سنتیں ہیں، کھانے کی آداب ہیں، سننے کے آداب ہیں، ہم صرف ایک سنت کو مان لیے، بھائی یہ سہولت کر لیے، یہ سہولت نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں گے، بس ایک ہی سنت ہے۔ اور جو متفق علیہ فیصلہ ہے کہ والدین کا کیا کر رہا ہے؟ حکم کا ماننا، کتنا مان رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمام علماء متفق ہے کہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس شخص نماز کو جان بوجھ چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ بہت علماء اکرام صحابہ اکرام فتویٰ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ہمارے اور منافق کے درمیان کہ نماز کو چھوڑنا ہے، لیکن ہم نے عمل کیا ہے نہیں، نہ ہی اللہ سے محبت کا پہچان ہوا اور نہ ہی حضور سے محبت کا پہچان ہوا، تو کیا ہو گئے؟ ہم جھنڈوبام بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ نمبر 1 کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو احکام دیے ہیں اس احکام کا پابندی کرے، اور دوسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے ہیں اسی دین پر چلیں گے تو یقین مانے قسم خدا کے انسان کامیاب کامل ہوگا۔ اور دوسری بات جو کام کریں گے، اللہ نے جو ہمیں جو حکم دیا 5 نماز پڑھنا، امام صاحب دکھانے کے لیے نہیں، گاؤں والے کو دکھانے کے لیے نہیں، بیوی بال بچے کو دکھانے نہیں، خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس کے واقعے سے بات کو ختم کروں گا، کوئی بھی کام کرے خالص دل میں صاف رکھے، جیسے کہ بخاری شریف حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی عمل کریں گے اس پر نیت ڈیپینڈ کرتا ہے،
نیت پر دلالت کرتا ہے. اگر نیت ہمارا صاف ہے, نیت صرف اللہ کے لیے ہے, نیت نبی کی سنت کی زندہ کرنا ہے, قسم خدا اس میں خیر بھی ہے اور ثواب بھی ہے. ہمارا عقل مانے یا نہ مانے, ہمارا عقل سوچتا ہے کہ نہیں یہ خیر نہیں لگ رہا, حالانکہ وہ سنت ہے تو خیر ہی ہے. جس مثال طور ختنہ کا جو پروگرام ہے اس پر یقیناً خیر ہے, کوئی شر نہیں ہو سکتا. جیسے غیر مسلمان کہتے ہیں نہیں, اگر تم مسلمان ہو, اللہ اگر چاہتا ہے ختنہ کرنا تو ختنہ ہی کیوں نہیں پیدا کر سکتا, ختنہ کیا ہوا کیوں نہیں پیدا کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام بالکل اٹل ہے. آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ختنہ کیے بغیر پیدا ہونا بہت ساری بیماری سے بچنے کا ذریعہ ہے. بغیر ختنہ کے آنے میں بہت سارے بیماری سے بچنے کا بچتا ہے اس سے. اگر ختنہ کیا پیدا ہوگا تو بیماری ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے, اپنے طرح چلتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اپنے جو کام کریں گے اس میں نیت سب سے اہم چیز ہے, صاف نیت رکھنا ہے. جیسے کہ ایک 3 شخص تھے, ایک گار میں گئے. بہت غور سنیے گا, اس بات کو مختصر بیان کرنے جا رہا ہوں. تو تین آدمی ہے. ایک آدمی کیا ہوا, تینوں آدمی ایک سفر جا رہے تھے. جاتے جاتے بارش تیز ہو گئی, آندھی طوفان بہت ہو گیا, آس پاس میں کوئی گھر اور نہیں ہے. تو ایک گوہا تھا, یعنی ایک سون تھا, پہاڑ کے نیچے گوہا تھا, اس میں اندر تینوں گھس گئے. گھسنے کے بعد کیا ہو گیا, آٹومیٹک خود بخود کیا ہوا, ایک پتھر کا چٹان آیا اور اس غار کے دروازے پر اٹک گیا. اس غار کے دروازے پر اٹک گیا. اب باہر نکل کوئی راستہ نہیں ہے. اب وہاں رہے گا تو چند منٹ کے لیے وقت ملے گا, کھانے کے لیے انتظام نہیں, بتے کا انتظام نہیں, کوئی کھانے کا انتظام نہیں. وہاں پر کیا کرو, مرنے کا اندیشہ ہے. تینوں نے کہا کہ بھائی یہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور باہر میں کوئی آدمی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ چٹان میدان ہے, یہاں آنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو کیا کرے, اللہ سے دعا کرے. اس واقعے سے غور سنیے گا, اپنی نیت کو کوئی عمل ہوگا, اپنی نیت کو درست کیجیے, اس سے پتہ چلے گا. اس تمام ساتھیوں نے دعا کرنے کیا, اللہ سے دعا کیا, اللہ تبارک تعالیٰ سے. تمام ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ وہ اعمال کے لیے اللہ سے مانگے, اس اعمال کے طفیل مانگے جو اعمال خالص اللہ کے لیے کیا ہو. تو ایک ساتھی نے دعا کی, اللہ تبارک تعالیٰ میں کیا کرتا تھا, روزانہ بکری چڑھاتا تھا اور بکری چرا کر گھر آتا تھا, اور گھر آنے کے بعد سب سے فاسٹ میں گائے دودھتا, بکری کا دودھ دوتا, اور اپنے والد صاحب ابو جان پہلے پلاتا, اس کے اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے چراتے ہوئے آنے میں دیر ہو گیا, رات ہو گئی اور ابو جان سو گئے. اب میں یہ نہیں, اتنا میری طبیعت نہیں چاہا کہ میں ابو جی کو اٹھاؤں اور اس کی نیند میں خلل ڈالوں. میں مطلب روٹین کے موافق بکری کا دودھ دویا, اور دودھ دونے کے بعد میں اپنے ابو جان کے سامنے کھڑا رہا جب تک ابو جان اٹھے. کب فجر کے وقت اٹھے, وضو کر پانی دیے, وضو کے پھر دودھ پلایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ عمل اگر خالص تیرے لیے میں نے کیا ہے, یا اللہ تبارک تعالیٰ اس پتھر کے چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے. یہ دعا کرتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام بدلا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سے ہٹا دیا. کہیں سبحان اللہ. اس کے بعد دوسرا ساتھی نے کہا, اللہ تبارک تعالیٰ, یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے پاس ایک مزدور تھا جسے بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں, کوئی کسی کے پاس کام کرتا ہے تو 2 دن 5 دن 10 دن تک پیسہ رکھ دیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کے پیسے کو واپس کر دینا چاہیے. لیکن جو کسی پاس کام کرتا ماتی ہے پیسہ دینے کا نہیں کرتے, ہاں آج کل کے ٹاٹا موٹ کرتے, یہ غلط چیز ہے. تو جو اس کے پاس مزدور آیا تھا تو مزدور نے کیا کہا, مزدور لینے سے پہلے وہ کسی کام کو چلا گیا, بعد میں دے کر چلا گیا. بہت عرصے کے بعد واپس آیا, اور وہ جو مزدوری کا پیسہ چند پیسہ تھا, اس پیسے سے وہ مالک نے بکریاں, گائے, گورو, بھیڑیا, مرغی, ہاں جیسے خریدتے ہیں سب خرید کے رکھ لیا اس پیسے سے. جب وہ مزدور پیسہ لینے کے لیے آیا تو کہا, بھائی میرا پیسہ دے دیجئے, کہ بھائی یہ بکری سب آپ کا ہے, جتنا مال جانے سب آپ کا ہے, آپ لے جائیے. تو جو مزدور کہہ رہا ہے کہ یہ میرے خدا کا بندہ, اللہ کے لیے ڈرو یار, ایسے مذاق نہ کرو, مجھے میرا مزدور دے دو. نہیں میرے بھائی مہربانی. تو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ سب تمام چیز کیا ہے, تمہارے پیسے کا ہے, تمہارے پیسے میں خریدا تھا. اب بڑھتے پورا ایک دم پورا جنگل بن گیا, پورا بہت سے ریوڑ بن گئے ہیں, یہ تمام مال تمہارا ہے. تو جو مزدور تھا وہ مال لے کے چلا گیا. تو وہ جو مالک تھا, وہ مالک گھر کے اندر تھا, دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ, میں نے جس مزدور کے پیسے سے اس مال کو میں نے انویسٹ کیا تھا, یہ بکری سب کچھ بنایا خالص تیرے لیے بنایا تھا, میرا دل یہی ہے, اگر خالص تیرے لیے تھا, یا اللہ تبارک تعالیٰ اس گاڑ سے پتھر کیا ہے اور تھوڑا سا ہٹا دیا. تو 3 حصے میں سے 2 حصہ ہٹ گیا. اور تیسرا ساتھی نے کیا, اللہ تبارک تعالیٰ میری رشتہ دار بہن تھی, اس بہن بہت لاچار تھی, بہت مجبور تھی, بہت بے بس تھی, پیسے کے لیے لاچار تھی بیچاری. تو میرے پاس قرض مانگی, میں اس کو قرض دے دیا. اس کے بعد اتنا وہ بے بس ہو گئی, لاچار ہو گئی, تو وہ پیسہ مجھ سے واپس نہیں کر سکتی تھی.
تو میں نے کیا کہ اس سے غلط کام کرنے کے لیے میں نے تیار کر دیا، میں نے غلط کام کے لیے مجبور کیا کہ تم پیسہ نہیں دے سکتے، میرے ساتھ غلط کام کرو، بدکار کرو، بدفعلی کرو. تو کیا کرے مجبور ہو گئی، میرے پاس آئی، ایک روم ہم قید ہو گئے. اب آمنے سامنے، اب وقت تھا کہ ہم دونوں کیا کریں، گناہ کریں، منہ کالا کر لے. لیکن اس پیاری بہن نے ایک الفاظ بہت قیمتی بات کہی. وہ الفاظ کیا کی کہ بھائی دیکھ یہاں پر کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، ہم لوگ دونوں ہیں، لیکن یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جو تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اس بدعمالوں کو بھی دیکھے دیکھتا ہے، وہ حاضر ناظر بھی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اللہ سے ڈر، اس عام کام سے تم باز آ جا اور دور ہو جا. تو یہ بات کہتے ہی اس آدمی میں کیا ہوا، ڈر پیدا ہو گیا اور چھوڑ دیا. اس نے تو گناہ میں دعا کی، یا اللہ تبارک تعالیٰ میں نے جو اس گناہ کام سے بچ گیا خالص تیرے ڈر سے، خالص تیرے رضا کے لیے، یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم تینوں پریشان ہیں، اس پتھر، اس غار میں پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر کو مکمل ہٹا دے. تو اس دعا کے ساتھ ساتھ کیا ہو، اس غار کے پتھر سے مکمل ہٹ گیا اور تمام تینوں ساتھی باہر نکل آئے. اس واقعے سے کیا سبق ملا مجھے، ہمیں آپ کو کیا سبق ملا کہ کوئی بھی کام کرے خالص کس کے لیے کریں، بتائیے کس کے لیے، خالص اللہ کے لیے کام کریں گے تو کوئی بھی مانگے آپ اس عبادت کے توفیل میں، یقین مانیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اعمال کی وجہ سے ہمارے کیا ہوں گے، تمام مصلحت کو پورا کریں گے اور حل فرمائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو ہر اعمال میں صحیح صاف ستھرا نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا.